خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں کی زندگی میں ایمان اور نیک اعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا کریں گے، اس کا ذکر ان آیتوں میں کیا گیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگلی جو کلام پاک کی آیتیں آ رہی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایک دلیل پیش فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں سے فرمایا، لوگوں ہم نے جو دلیل بیان کی ہے اس پر غور و فکر کرو تو تمہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، اس کائنات میں اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اسی اللہ نے آسمانوں کو ستون کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر جھک نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی پر زمین بنائی تھی، اور جب اللہ نے زمین بنائی تو ابتدا میں یہ زمین ہل رہی تھی، نیچے سے اوپر ڈول رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس زمین پر بیلنسنگ کو برقرار رکھنے کے لیے پہاڑ بنا کر ان زمینوں کے درمیان بھی ان کے اطراف و اکناف مختلف حصوں پر رکھ دیا۔ جس طرح ہم لوگ کسی تختے کو جوڑ دینا چاہتے ہیں کسی مقام کے ساتھ، تو اس کی مضبوطی کے لیے اور اس کی فٹنگ کے لیے کیلیں وغیرہ مارتے تاکہ وہ چیز اس کے ساتھ بالکل اٹیچ ہو کر رہ جائے، وہ ہلے نہ اور گڑبڑ نہ کرے۔ بالکل یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی بیلنسنگ کو پہاڑ بنا کر رکھے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، آپ تھوڑا سا تصور کرو، زمین ہوتی اور اللہ اس پر پہاڑ نہ رکھتے تو روئے زمین پر کوئی انسان گھر بنا نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ جتنے بھی مکانات بنائے جاتے کبھی زمین ادھر سے ادھر ہلی ہوتی، کبھی ادھر سے ادھر ہلی ہوتی، تو پھر ان تمام کے تمام گھروں کا کیا حال ہوتا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر جھک نہ جائے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ،
اور اللہ نے اس روئے زمین پر ہر طرح کے جانور پھیلا دیے۔ اس میں انسان بھی ہے، چار پیر کے جانور بھی ہیں، 2 پیر کے بھی جانور ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کی چلت پھرت پیٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے، سانپ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات اس روئے زمین پر بنا کر پھیلا دی۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر اس اللہ نے اس پانی سے زمین میں قسم قسم کی نفیس چیزیں اگائی۔ اللہ کی حکمت اور قدرت کو سمجھنے کے لیے یہ بات بہت کافی ہے۔ دیکھیے زمین ایک ہی ہے، آسمان سے اترنے والا پانی ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارے ہوئے اس پانی سے زمین کو بھگوتے ہیں، اور اس پانی کو زمین کی جڑوں میں گہرائیوں تک لے جاتے ہیں۔ پھر زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ مخلوقات کے لیے ان کی زندگی کی ضرورتوں سے متعلق چیزوں کو نکالتے ہیں۔ کہیں پر کدو نکل رہا ہے، کہیں ٹماٹر نکل رہا ہے، کہیں پر گوبھی پتہ نکل رہا ہے، کہیں ترئی نکل رہی ہے، کہیں بھنڈی نکل رہی ہے، اور کہیں پر آلو نکل رہا ہے، مختلف قسم کی ترکاریاں۔ حالانکہ زمین ایک، پانی ایک، اس ایک پانی سے، اسی ایک زمین سے اللہ کیسی قسم قسم کی چیزوں کو نکال رہے، اور ہر ترکاری کا کلر دوسرے سے الگ، اور اس کا نقشہ، اس کی ہائٹ دوسرے سے بالکل الگ، اور اس کی لذتیں دوسرے سے بالکل الگ۔ اسی طرح ایک باغ ہے، اس ایک باغ کے اندر ایک مالی بڑی محنتوں کے ساتھ پھول لگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش اتارتے ہیں، اس بارش کے ذریعے سے اس زمین پر سووں قسم کی رنگت کے پھول نکلتے ہیں، ہر پھول کا رنگ دوسرے پھول کے رنگ سے جدا، ہر پھول کی خوشبو دوسرے پھول کی خوشبو سے مختلف۔ حالانکہ زمین ایک، ان پر برسنے والا پانی ایک، یہ تمام کی تمام چیزیں لوگوں آئے دن تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتی رہتی ہیں، کیا تم کبھی ان چیزوں پر غور نہیں کرتے؟ اسی کو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر اس پانی سے زمین میں قسم قسم کی نفیس چیزیں اگائی۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ آسمان بغیر ستون کے اللہ نے بنایا، پہاڑ اللہ نے بنائے، زمین اللہ نے بنائی، سمندر اور پانیاں یہ اللہ نے بنائی، آسمانوں سے پانی کا برسانا یہ اللہ کا کام ہے، اور زمین سے مختلف چیزوں کو نکالنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ سب اللہ نے بنایا۔ اب دنیا میں خدا کو چھوڑ کر لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ ذرا پوچھو یہ سب تو خدا نے بنایا اور وہ سب بھی خدائی دعوے دار ہیں، ان سے پوچھو کہ انہوں نے کیا بنایا۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں تو مجھے دکھاؤ اللہ کے سوا جو جھوٹے معبود ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا۔
جب آپ یہ سوال کریں گے کوئی بھی خدا ہو، کسی نے کچھ نہیں بنایا، ارے اور چیزیں تو چھوڑیے، اللہ نے کہا کہ مکھی کا ایک پر تک نہیں بنا سکتے، مکھی بھی چھوڑیے، بہت دور کی بات ہے۔ جب یہ لوگ کچھ بنا نہیں سکتے، کر نہیں سکتے، تو پھر یہ خدا کیسے بن سکتے؟ پھر خدا وہ بنتا ہے جس میں 4 صفات ہوں۔ نمبر 1 ربوبیت ہو، نمبر 2 خالقیت ہو، نمبر 3 مالکیت ہو، نمبر 4 حاکمیت ہو۔ جس میں یہ 4 صفات موجود ہوں گی وہ خدا بن سکتا ہے۔ اب ان 4 صفات کو دنیا کے کسی پر بھی رکھ کر دیکھیے، اگر آپ یا کوئی بھی شخص ان 4 صفات کو کسی میں بھی ثابت کر دے، میں اس کو خدا مانوں گا۔ خدا ماننے کے لیے پہلی صفت ہے ربوبیت۔ ربوبیت کا مطلب ہے کہ رب ہونا۔ رب کہتے کس کو ہیں؟ پرورش کرنے والا۔ رب کہتے کس کو ہیں؟ تربیت کرنے والا۔ پرورش اور تربیت کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو دھیرے دھیرے بڑھانا یہاں تک کہ وہ چیز حد کمال تک پہنچے، اس کو تربیت کہتے ہیں، اس کو پرورش کرنا کہتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ سنیے، تربیت اور پرورش کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو دھیرے دھیرے بڑھانا، کسی چیز کو دھیرے دھیرے بڑھانا یہاں تک کہ وہ چیز حد کمال تک پہنچے۔ حد کمال کا مطلب یہ ہے اس چیز کے بننے کا جو لیول ہوتا ہے، اس چیز کو اس لیول تک لے جا کر اس کو بنانا، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ اب اللہ کا نظام انسان کے بارے میں دیکھیے، اللہ نے قرآن میں کہا ثم خلقنا النطفہ، ہم نے انسان کو بنایا ناپاک خطرے سے۔ مرد اور عورت نکاح کے راستے سے جب ملاقات کرتے ہیں تو اللہ کی نظر رحمت مرد کے جس پانی کے قطرے پر پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قطرے سے انسان بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ورنہ میاں بیوی حقوق زوجیت کے لیے بہت ساری مرتبہ اپنی زندگی میں ملتے ہیں، اور جب بھی وہ ملاقات کرتے ہیں ان کے جسموں سے پانی نکلتا ہے، لیکن کبھی وہ ماں نہیں بن سکتی۔ ماں بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے جسم سے پانی کے جو قطرات نکلتے ہیں اس پر خدا کی نظر رحمت ہو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، ماں کے رحم میں جو بچے دانی ہوتی ہے وہاں پر ایک فرشتہ ہاتھ رکھ کر آڑ کرتا ہے۔ خدا کا جب کسی قطرے پر نظر کرم ہوتا ہے تو پھر وہ فرشتہ ہاتھ ہٹاتا ہے، وہ قطرہ اس بچے دانی میں منتقل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور ان کی کارسازی تاریکی در تاریکی کے اندر شروع ہوتی ہے۔ پھر اللہ کرتے کیا ہیں؟ وہ ناپاک خطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، جانے کے بعد اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ 40 دن کے بعد ثم خلقنا النطفۃ علقہ اس کو منجمد بناتے ہیں۔ اللہ اس کو قطرہ تھا، اس کو ایک لوتھڑے میں تبدیل کرتے ہیں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ۔ پھر 40 دن میں ابتدائی اللہ تعالیٰ اس کو خون کے لوتھڑے میں تبدیل فرماتے ہیں، منی کا جو قطرہ تھا۔
پھر 40 دن گزرنے کے بعد اللہ خون کے اس قطرے کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کرتے ہیں۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر 40 دن کے بعد اللہ کی قدرت، اس کی کاریگری یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس گوشت پوست کے اندر ہڈیاں ڈالنا شروع کرتے ہیں، سر کی ہڈیاں، ہاتھ پیر کی ہڈیاں، اور 4 مہینے جب مکمل ہوتے ہیں تو ایک انسان کی تخلیق جو گندے خطرے سے شروع ہوئی تھی وہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق دیکھتے ہیں اس کو زندہ رکھنا ہے یا مارنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کے لیے زندگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکتے ہیں۔ اب وہ 4 مہینے کا بچہ اتنے سے گوشت پوست کے اندر سر بھی موجود ہے، آنکھیں بھی موجود ہے، دونوں کان بھی موجود ہیں، ہاتھ پیر بھی موجود ہیں، انگلیاں بھی موجود ہیں، اور اس کے ناخن بھی موجود ہیں۔ ہر چیز جسم کی ان 4 مہینوں میں بنا کر اللہ تعالیٰ تیار کرتے ہیں، اور 4 مہینے ختم ہونے کے بعد پھر اللہ اس میں روح پھونکتے ہیں۔ اب پھونکنے کے بعد وہ جو بچہ ماں کے رحم کے اندر پل رہا ہے اس کے لیے غذا کا انتظام اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے فرماتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھانا شروع کرتے ہیں، اور بڑھاتے بڑھاتے جب ایک حد آتی ہے اس کے بڑھنے کی تو 9 مہینے کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ اس بچے کو دنیا سے باہر لاتے ہیں۔ ذرا تصور تو کرو قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے، ثم السبیل یسرہ، کہ وہ اللہ ہی ہوتے ہیں جو بچے کے لیے دنیا میں آنے کی جو راہ ہوتی ہے اس کو آسان کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے تصور کیا کہ بچہ ماں کے پیٹ سے جس راستے سے دنیا میں آتا ہے وہ کتنا چھوٹا ہے، وہ راستہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور آنے والا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اللہ اس مختصر سے راستے سے اس بچے کو نکالتے ہیں، اور ماں اس موقع پر تکلیف کی جن شدتوں سے گزرتی ہے، بس اسی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ عمر ابن خطاب کا زمانہ تھا کہ ایک نوجوان اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حضرت عمر نے اس نوجوان کو دیکھا تو حضرت عمر کو اس نوجوان پر بڑا پیار آیا، اور نوجوان نے بھی محسوس کر لیا کہ عمر مجھے دیکھ رہے ہیں اور پسندیدگی کی نظر کر رہے ہیں۔ تو وہ نوجوان طواف ختم کرنے کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، امیر المؤمنین آپ بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ میری ماں بوڑھی ہو گئی تو میں اس کو اپنی پیٹھ پر لاد کر اور اس کو بٹھا کر طواف کرا رہا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا، ہر بیٹے کو چاہیے کہ اپنے دل پر نقش کر لے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نوجوان، حق تو بہت دور کی بات ہے، تمہاری ماں نے جلنے کے موقع پر تم جب دنیا میں آ رہے تھے اس وقت جو تکلیف اور مشقت سہی، اور جس وقت تم اس کے پیٹ پہ موجود تھے اور حرکت پر حرکت کرتے تھے اور کبھی تم لات مارتے تھے پیٹ کے اندر، تو تمہاری ماں کو جو تکلیف ہوتی تھی اس تکلیف کی وجہ سے جو آہ اس کے منہ حلق سے نکلتی تھی، ساری زندگی ایسی خدمت کرو اس ایک آہ کا حق بھی تم ادا نہیں کر سکتے۔ کہاں حق کی بات کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی ماں بچے کو جنم دیتی ہے اور جنم دینے کے موقع پر جو تکلیف ہوتی ہے، بہت ساری عورتیں ان تکلیف کو سہار نہیں سکتی، دنیا سے گزر جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بچے کی ولادت کی تکلیف کے موقع پر
اس کو سہ نہ سکے اور دنیا سے گزر جائے، اللہ تعالیٰ شہیدوں کا مقام اس عورت کو عطا فرماتے ہیں۔ اور جو عورت بچہ جن دیتی ہے تو ایک فرشتہ اس عورت سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، خدا نے تیری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا، از سر نو اپنی زندگی کا آغاز کر۔ جس طرح حاجی کو حج کی تکمیل پر خوشخبری اور بشارت دی جاتی ہے، یہ بشارت اس ماں کو دی جاتی ہے جو بچے کو جنتی ہے۔ پھر بچہ دنیا میں آتا ہے، جب وہ آتا ہے اتنا سا چھوٹا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ عجیب اللہ کی قدرت دیکھیے، بچہ جب تک دنیا میں آتا نہیں، اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتیوں کے اندر اس بچے کے لیے غذا کا انتظام نہیں کرتے، اور جب بچہ آتا ہے تو آنے کے بعد روتا ہے اور ماں کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے، تو اسی وقت وہ ماں اپنے بچے کو چھاتی سے لگاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی پرورش کے لیے ماں کی چھاتیوں سے سفید بالکل پتلی سی چیز دودھ کی شکل میں جاری فرماتے ہیں۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے، اتنا چھوٹا سا بچہ دنیا میں آیا ہے، وہ کون خود سی ذات ہے، وہ کون سی قدرت اور طاقت ہے جو اس چھوٹے سے بچے کو بتاتی ہے کہ ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے پینا ہے؟ کیا دنیا کے اندر کوئی سمجھا سکتا ہے اتنے بچے کو؟ سکھا سکتا ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت ہے اگر انسان غور کرے، مگر ہم ہیں بس اندھوں کی طرح دیکھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، کبھی ان چیزوں پر غور نہیں کرتے۔ پھر ماں کا دودھ ملتا ہے، کبھی کسی ماں کے لیے دودھ کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے، تو پھر وہ اور ڈبوں کا مختلف قسم کا دودھ دے کر بچے کی پرورش کرتے ہیں، تو پھر بچہ چھوٹے سے بڑا ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سال، 1.5 سال، 2 سال ماں کے دودھ کے بعد پھر بچہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کھا سکے، اس لیے کہ بڑا ہو رہا ہے، اس کی بھوک بڑھ رہی ہے۔ اب اس کے لیے فقط دودھ ناکافی ہے، اس کے لیے سیریلاک، مختلف قسم کی چیزیں۔ پھر تھوڑا وقت گزرتا ہے تو پھر اس کے لیے گلتی اور پھر روٹی دودھ میں یا مختلف قسم کی چیزوں میں نرم کر کر کھلائی جاتی ہے۔ ادھر بچے کی غذا بڑھ رہی ہے، ادھر اس کا جسم بھی بڑھنا شروع ہوا۔ کل تک جو بچہ زمین پر لیٹا رہتا تھا، فقط آئیں آئیں کر کے روتا رہتا تھا، اب اس کے جسم میں قوت اور توانائی آئی تو اب وہ اٹھ کر ذرا بیٹھتا بھی ہے۔ پھر تھوڑی سی اس کے اندر نشو و نما آتی ہے تو پھر وہ بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ اب وہ کھڑا ہو سکے۔ پھر تھوڑا وقت گزرتا ہے تو پھر وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ چل سکے۔ پھر جب وقت کا مرحلہ گزرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچتا ہے تو ہٹا کٹا 6 فٹ کا یہ خوبصورت انسان ہوتا ہے۔ یہ اس کو پرورش کہتے ہیں، ربوبیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو دھیرے دھیرے بڑھانا، کسی چیز کو دھیرے دھیرے بڑھانا یہاں تک کہ وہ چیز حد کمال کو پہنچے، اس کو ربوبیت کہتے ہیں۔ میں نے بس انسان کی ایک مثال دی، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اللہ کی اور مخلوقات، ان سب کا یہی معاملہ ہے۔ جب کوئی بھی چیز پیدا ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے، پھر وہ دھیرے 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 کر کے بڑی ہوتی ہے، تو اب اس کی جو نشو و نما ہے اور اس کی زندگی کی جو ضرورتیں تقاضے ہیں، ان تمام تقاضوں کو سمجھنا، پورا کرنا، اور جو ان تقاضوں کو سمجھے پورا کرے اسی کو رب کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک کی جو سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اس کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کو ذکر کیا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین،
تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ عالم کی جمع عالمی، جیسے ٹوپی اس کی جمع ٹوپیاں، کرتا اس کی جمع کرتے، لکڑی اس کی جمع لکڑیاں۔ لکڑی ایک لکڑی کو کہتے ہیں، لکڑیاں بہت سی لکڑیوں کو لکڑیاں کہتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ نے کہا کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ عالم کا رب نہیں کہا گیا، عالمین۔ عالمین یہ جمع ہے عالم کی، ایک عالم نہیں، جتنے عالم ہے تمام عالموں کی پرورش کرنے والا۔ عالم کتنے ہیں؟ ایک روایت میں موجود ہے 40,000 عالم، یہ دنیا اس میں سے ایک عالم۔ عالم کتنے ہیں؟ 40,000، اور پھر اس ایک عالم کے اندر مخلوقات 18,000 اللہ کی۔ اب صرف اور پھر ایک ایک مخلوق کی تعداد کتنی ہے وہ خدا جانے۔ انسان ایک مخلوق، اس کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ جانے۔ مچھلی اللہ کی ایک مخلوق، اس کی تعداد کتنی ہے اللہ جانے۔ ان کی غذا کتنی ہے اللہ جانے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے زبردست نبی اور پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی شاندار خوبصورت بادشاہت دی تھی، اور انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے اللہ مجھے آپ ایسی حکومت عطا فرمائیے، اس طرح کی حکومت میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ آپ عطا کرنے والے ہیں، میری دعا قبول کیجیے۔ اللہ نے قبول کیا۔ سلیمان علیہ السلام کو ایسی شان والی حکومت دی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی تھی نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بھی ان کو حکومت دی تھی، جنات پر بھی حکومت دی تھی، ہواؤں پر بھی ان کو کنٹرول تھا، چرند و پرند پر بھی ان کو کنٹرول تھا۔ بڑی عجیب حکومت۔ اب جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحتی میں سمندر سے خزانے نکالتے تھے اور بڑے بڑے دیگیں بناتے تھے۔ ایک ایک دیگ سلطان نگر جتنا ہے اتنی اتنی دیگ بناتے تھے۔ مختلف قسم کی کاریگریاں وہ جنات کرتے تھے۔ ایک دن سلیمان، اور ایک اور بات، دنیا میں صرف 4 لوگ گزرے ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت دی تھی۔ پوری دنیا کی ہسٹری میں 4 لوگ گزرے ہیں جن کو خدا نے پورے ورلڈ پر حکمرانی عطا کی تھی۔ ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی حکومت پورے ورلڈ پر تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے اللہ کی خدمت میں ایک بات رکھی، کہا کہ اے اللہ آپ نے مجھے ایسی زبردست بادشاہت، سلطنت، حکومت دی، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو مخلوق ہے اس کی ایک وقت کی دعوت کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی جو مخلوق ہے میں اس کی ایک وقت کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ سلیمان یہ تم سے نہیں ہو سکتا، چھوڑ دو۔ اب انہوں نے اللہ سے بڑی عجز و انکساری سے کہا کہ اے اللہ میرے دل میں بڑی خواہش ہے کہ ایک وقت کا انتظام کرنا چاہتا۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام، اللہ نے پوچھا کہ کب کرو گے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1-2 ہفتے کے بعد کی ایک تاریخ بتائی۔ اے اللہ فلاں دن کون سے وقت، ظہر کے وقت یا شام کا جو بھی وقت تھا انہوں نے بتانا تھا، بتا دیا اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔
اب سلیمان علیہ السلام کو خدا کی پوری مخلوق کو کھلانا تھا۔ اب انہوں نے جو پکوان کروایا، اب پورے کے پورے انسان اور جنات پکوان میں لگے ہوئے، اور ایک ایک دیگ کتنی میں نے آپ کو بتایا، ایسے ایسے دیگوں، کتنے ہزاروں لاکھوں دیگوں میں کھانا انہوں نے پکایا ہوگا، آپ تصور کریں۔ اب جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے ذہن کے اعتبار سے سمجھ لیا اب یہ میرا جو انتظام میں نے کیا ہے وہ اللہ کی ساری مخلوق کے لیے کافی ہو جائے گا، تو انہوں نے پھر نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ انتظام ہو گیا، اب آپ اپنی مخلوق کو کھانے کے لیے بھیجیے۔ اللہ نے کھانے کے لیے سب سے پہلے سمندر کی ایک مچھلی کو بھیجا۔ مچھلی آئی، اور جب مچھلی آئی تو سلیمان علیہ اتنی بڑی مچھلی تھی سمندر کی، وہ سلیمان علیہ السلام دیکھتے رہ گئے۔ مچھلی نے کہا کہ حضرت پتہ چلا ہے کہ آج آپ کے پاس ہماری دعوت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہاں 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 آپ وہیں رہیے، کھانا پہنچا دیں۔ تو مچھلی نے کہا کہ کہاں ہے کھانا؟ یہاں سب ہے۔ اس مچھلی نے اس پورے کھانے کو ایک نوالے میں ہضم لے لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے جتنا کھانا بنوایا تھا پورے جنات اور انسانوں کی محنت سے، وہ سارا کا سارا کھانا چٹ کر گئی، اور چٹ کر کے اس نے ڈکار تک بھی نہیں لیا۔ اب سلیمان علیہ السلام کے سامنے پھر منہ کھول کر کھڑی رہی۔ سلیمان علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی مچھلی کھانا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جتنا تھا وہ تو ختم ہو چکا۔ تو مچھلی جاتے جاتے کہنے لگی آپ نے دعوت دے کر غلطی کی، روزانہ میرا اللہ مجھے اس طرح کے 3 لقمے کھلاتا تھا، اور تمہاری دعوت کی وجہ سے آج مجھے 2 لقمے نہیں ملے۔ اور سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے کہ اے میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ تیرا نظام ہے، تیری شان ربوبیت ہے، تو جانتا ہے اپنی مخلوق کو ان کی ضرورتیں، ان کے تقاضے تو ہی پورا کر سکتا ہے۔ جو ذات اس طرح کے اپنی مخلوق کے ہر ایک کو جانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے اور ان کو دھیرے دھیرے بڑھا کر حد کمال تک پہنچائے، اس ذات عالی کو رب کہتے ہیں۔ تو خدا ہونے کے لیے پہلی صفت رب ہونا ہے، دوسری صفت خالق ہونا۔ خدا وہ بن سکتا ہے جس میں خالقیت والی صفت ہو۔ خالقیت کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنا، بنانا نہیں، بنانے کو نہیں بولتے، بنانا الگ ہوتا ہے، پیدا کرنا الگ ہوتا ہے۔ پیدا کہتے کس کو ہیں؟ ایک چیز جو نہیں تھی اس چیز کو نہیں سے ہے کرنا، اس کو پیدا کرنا کہتے ہیں۔ موت کسے کہتے ہیں؟ جو چیز تھی اس کو نہیں کرنا، اس کو موت کہتے ہیں۔ نہیں کو ہے کرنے کو زندگی کہتے ہیں، اور ہے کو نہیں کرنے کو موت کہتے ہیں۔ خالقیت کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر چیزوں کو پیدا کرنا۔ کیسا پیدا کرنا؟ وہاں پر مٹیریل بھی نہ ہو، اور کوئی ماڈل بھی نہ ہو، نمونہ بھی نہ ہو، نہ مشنری ہو، نہ کچھ ہو۔ بغیر نمونے کے، بغیر ماڈل کے، بغیر کسی مٹیریل کے اس چیز کو وجود دینا، اس کو خالقیت کہتے ہیں۔ اب مختلف کمپنیوں کے اندر جو مشنریز ہوتی ہیں، ان مشنریز سے جو سامان نکلتا ہے اس کو بنانا کہتے ہیں، پیدا کرنا نہیں بولتے۔ اور یہ شان اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی میں پائی نہیں جاتی۔
خدا ہونے کے لیے تیسری صفت ہے، پہلی صفت رب ہونا، دوسری صفت ہے خالق ہونا، تیسری صفت ہے مالک ہونا۔ یاد رکھیے کہ جو ذات جس کو پیدا کرتی ہے وہی اس کی مالک ہوتی ہے۔ جو کمپنی جس چیز کو بناتی ہے اس کے تمام تر اختیارات بھی اسی کمپنی کو حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرا آدمی اس چیز پر اپنا حق نہیں جتلا سکتا۔ اللہ نے بنایا ہے تو سب چیزوں پر حکومت اللہ کی چلے گی۔ تم نے بنایا ہے تو تم اپنی حکومت چلاؤ۔ حاکم ہونا اور حاکمیت والی صفت اللہ کے سوا کسی میں نہیں ہے۔ پہلی صفت ہے رب ہونا، دوسری صفت ہے خالق ہونا، تیسری صفت ہے مالک ہونا، تیسری صفت ہے حاکم ہونا، تیسری صفت ہے مالک ہونا، چوتھی صفت ہے حاکم ہونا۔ حاکم ہونا کیا ہے؟ کہ جو ذات جس چیز کو پیدا کرتی ہے وہی اس چیز کی مالک ہوتی ہے اور اسی کو حق ہوتا ہے اس پر اپنا حکم چلانے کا۔ یہی وجہ ہے دنیا میں اس وقت الیکٹرانک میں بہت ساری کمپنیاں ہیں، سامسنگ ہے، ایل جی ہے، ورلپول ہے اور بہت ساری کمپنیاں ہیں۔ اب ہر کمپنی اپنا فریج تیار کرتی ہے، ایل جی بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتی، یہ بھی کرتی۔ اب جب کوئی آدمی اس کمپنی سے اس کا فریج خریدتا ہے تو پھر وہ لوگ اس فریج کا استعمال کس طرح ہونا چاہیے ایک کتابچہ بھی دیتے ہیں، گائیڈ بک، اور لینے والوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اس کو پڑھو، اس کے مطابق اس کو استعمال کرو۔ اب اگر کوئی آدمی آ کر کہے صاحب اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے، چھوڑیے کتاب میں بولوں گا، آپ کہیں گے آپ کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فریج آپ نے نہیں بنائی، جس کمپنی نے اس پروڈکٹ کو بنایا اس کو سمجھانے کا حق بھی اسی کمپنی کو حاصل ہے، دوسری کسی کو حاصل نہیں میں بولوں گا، نہیں بول سکتے آپ، جو بنایا وہی بولے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس حاکمیت ہے، حکم اللہ کا چلے گا۔ کیوں چلے گا؟ اس لیے کہ بنایا انہوں نے ہے، وہ ہر چیز کے مالک ہیں، اور جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس چیز پر حکم بھی اسی کا چلا کرتا ہے۔ یہ چار صفات جس میں ہوتی ہیں وہ خدا بن سکتا ہے، اور یہ چار صفات اللہ کے سوا دنیا میں کسی میں موجود نہیں ہیں، اس لیے خدا کے سوا کوئی اور خدا بن نہیں سکتا۔ جب خدا بن نہیں سکتا کوئی دوسرا تو پھر عبادت و بندگی کے مستحق اور لائق صرف اللہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں ایک نفی ہے، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے۔ نفی کسے کہتے ہیں؟ نو۔ اس بات کسے کہتے ہیں؟ یس۔ کلمے میں پہلا ہے اس دنیا کے اندر کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر کون ہے؟ الا اللہ، لا الہ، اس دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے۔ پھر الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ ہی معبود برحق ہیں، اللہ ہی رزاق ہیں، اللہ ہی رب ہیں، اللہ ہی حاکم ہیں، اور اللہ ہی مالک ہیں۔ یہ ہے کلمہ طیبہ کا خلاصہ، کلمہ توحید کا۔ اسی کو اللہ نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں تو مجھے دکھاؤ
اللہ کے سوا جو جھوٹے معبود ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم ہی صریح گمراہی میں ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ذیل میں اللہ نے کچھ نصیحتیں بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ ان باتوں کو اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کل بروز پیر ہے، نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ خصوصی مجلس ہوگی۔ آپ سے بھی شرکت کی گزارش ہے، اور یہ بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اس مجلس میں شریک ہونے کی نصیحت کریں اور اپنے ساتھ سب کو اس مجلس میں لائیں۔ اور جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کو اس مجلس میں ضرور لائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توحید سمجھنے کی، صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت و بندگی سے بچنے کی، مجھے آپ کو، پورے اہل ایمان کو، ہماری نسلوں کو توفیق عطا فرمائے۔